بسم اللہ الرحمن ناظرین، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، آج 28 مئی ہے۔ ملک بھر میں یوم تکبیر کی تقریبات ہو رہی ہیں۔ آج سے 27 سال پہلے پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان ایٹمی قوت بنا، پہلا اسلامی ملک بنا۔ ناظرین، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میں چشم دید گواہ ہوں بہت سی چیزوں کا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے سارے مناظر دیکھے ہوئے ہیں۔ میں نے چاغی کے وہ پہاڑ بھی وزٹ کیے ہوئے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب نے جب اناؤنسمنٹ کی ایٹمی دھماکوں کی، اس وقت بھی میں موجود تھا ان کے اندر۔ میں سارے راز آج کھولوں گا اور بتاؤں گا کہ یہ ایٹمی دھماکے کیسے ہوئے، کس کس شخصیت کا پاکستان کے دفاع میں کلیدی کردار رہا، اور آج بڑی باتیں بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ بغض نواز شریف میں ان کو کہتا ہوتا ہوں، جس نے بھی اس ملک کے لیے اچھا کام کیا ہے اس کو اپریشیٹ کرو۔ اگر کسی نے ورلڈ کپ کسی کی قیادت میں جیتا گیا ہے تو میں اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ان چیزوں کا بھی میں عینی شاہد ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے میں اب آتا ہوں تاریخ کی طرف تھوڑا سا، کیونکہ تاریخ بتانا ضروری ہے ینگ جنریشن کو۔ یہ 11 مئی کی بات ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف صاحب قازقستان کے کیپٹل الماتی میں موجود تھے، اور آفیشیل وزٹ آلموسٹ اینڈ ہو چکا تھا۔ ان کا ایک علاقہ ہے جیسے ہمارے یہاں مری ہے، وہ آگے پہاڑوں پہ سیر کرنے چلے گئے۔ ان کے ملٹری سیکرٹری تھے جو بعد میں لیفٹیننٹ جنرل بن کے ریٹائر ہوئے، بریگیڈیئر صباحت حسین۔ انہوں نے وائرلیس پہ میسج کیا، موبائل فون اتنے عام نہیں تھے، کہ بڑی اہم خبر دینی ہے پرائم منسٹر تک۔ تو مشاہد حسین سید ان کے ہمراہ تھے اس وقت کے دبنگ وزیر اطلاعات، کڑاکے کاٹ دیو، اور وہاں ان کو اطلاع ملی نواز شریف صاحب کو۔ تو نواز شریف صاحب آئے، اور وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے سارے انتظامات، ساری میٹنگز پلاننگ کر لی۔ اور سب سے پہلا مشورہ کس سے کیا؟ ہسٹری ہے، مشاہد حسین سید سے، کہ مشاہد صاحب تسی دسو کی کرنا چاہیے۔ مشاہد حسین نے اپنے مخصوص سٹائل میں کہا، میاں صاحب کڑاکے کاٹ دیو، انڈیا دے کڑاکے کاٹ دیو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہاں سے انہوں نے سب پلاننگ کی، ڈیفنس کیبنٹ کمیٹی کی میٹنگ بلائی، جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہمارے ہیرو، ان کے ساتھ ملاقات کا وقت طے ہوا۔ اور جب نواز شریف صاحب نور خان ایئر بیس، جس کو پہلے چکلالہ ایئر بیس کہا جاتا تھا، وہاں اترے تو ایپرن پہ میں موجود تھا۔ میاں نواز شریف صاحب کو اس وقت کے وزیر خارجہ گور ایوب خان صاحب مرحوم، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، انہوں نے ایک ریٹن سٹیٹمنٹ دیا، اور اس وقت کے ایک فارن سیکرٹری آج کل نواز شریف پہ تنقید کرتے ہیں، شمشاد صاحب، میں حیران ہوتا ہوں ان کی گفتگو سن کے بعض دفعہ۔ تو نواز شریف صاحب نے وہ ریٹن سٹیٹمنٹ سائٹ پہ رکھ دیا۔ مجھ سے اور میرے دوست ہیں محترم عامر الیاس رانا صاحب سے کہا کیا؟ ہم نے کہا جی آپ زبانی بات کریں۔ انہوں نے اپنا بات کی، اور انٹرنیشنل میڈیا بڑی تعداد میں وہاں مدعو کیا گیا تھا، وہ موجود تھے۔ مجھے آج تک یاد ہے بی بی سی کے ظفر عباس صاحب کا نام، جو آج کل ڈان کے ایڈیٹر ہیں، وہ بھی موجود تھے۔ اور میاں صاحب بیان دے کے روانہ ہو گئے، اور پھر سلسلہ شروع ہو گیا میٹنگز کا۔ اور نواز شریف صاحب وہیں ذہن بنا کر آئے تھے کہ ہم نے جواب دینا ہے۔ جب نواز شریف صاحب نے پہلی میٹنگ کی، ڈی سی سی کی، تو ہمارے کچھ لوگ گھبرائے ہوئے تھے، ایسے ایسے کر رہے تھے۔ کچھ اہم وزراء بھی تھے اس زمانے کے، صرف 2 وزیر تھے جنہوں نے ڈٹ کے کہا، کھل کے کہا میاں نواز شریف صاحب کو کہ آپ نے بھارت کو جواب دینا ہے۔ ایک مشاہد حسین سید، دوسرے راجہ محمد ظفر الحق۔ باقی کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا، ہسٹری ہے، وہ جا چکے ہیں وہ لوگ۔ موجودہ کابینہ میں وہ لوگ اب ہیں ہی نہیں، ویسے ہی نہیں ہیں۔ ناظرین، تاریخی بات جو بتانے والی ہے کہ ڈی سی سی کی میٹنگ ہوئی، اس وقت کے آرمی چیف
جنرل جہانگیر کرامت صاحب، جنہیں ہٹا کے پھر پرویز مشرف کو آرمی چیف بنانے کی تاریخی غلطی کی تھی نواز شریف صاحب نے. انہوں نے گول مول جواب دیا، یہ دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں، سیاسی فیصلہ ہے، یہ ہے وہ ہے. جو نیول چیف تھے ایڈمرل فصیح بخاری، مجھے آج تک یاد ہے، وہ مجھے آف دی ریکارڈ بریفنگ دی گئی تھی ہمیں اس وقت. انہوں نے کہا جی پابندیاں لگ جائیں گی امریکہ میں کی طرف سے، یورپ کی طرف سے، پاکستان کی اکانومی یہ ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی. سنتے رہے میاں صاحب. ایئر چیف نے پرویز مہدی صاحب تھے. آج بھی ایئر ہماری فضائیہ کے کارنامے ماشاءاللہ. اس وقت کے ایئر چیف پرویز مہدی قریشی نے کہا پرائم منسٹر صاحب اگر آج ہم نے جواب نہ دیا انڈیا کو تو پھر ہم انڈیا کے کالونی بن جائیں گے. انڈیا ہمیں بھوٹان سمجھے گا، نیپال سمجھے گا. یہ ساری ہوئی. میاں نواز شریف صاحب نے پھر اس کے بعد ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی میں نے رائے لے لی ہے، لیکن میں وہی کروں گا جو ملک کے مفاد میں ہوگا. پھر انہوں نے ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کو بلایا، ڈاکٹر اشفاق صاحب کو بلایا، اور باقی سائنٹسٹ جتنی اور بھی ذمہ دار لوگ تھے. ان سے پوچھا بھئی ہاں بتائیں جی. انہوں نے کہا جی ہمیں 10 سے 15 دن چاہیے ارینجمنٹس کے لیے. فوری طور پہ ڈاکٹر اشفاق صاحب نے ٹیم بھیجی چاگی کا میں ذرا تھوڑا سا بتاتا چلوں، تاریخی بات ہے اس لیے ناظرین، میں نے آج کالم بھی لکھا ہوا ہے، وہ شائع ہوا ہے ڈیلی ممتاز میں. یہ 1984 میں اور 1979 یہ دو بتائی جاتی ہیں باتیں. جنرل ضیاء الحق شہید نے اس جگہ کا ایٹمی دھماکوں کے لیے انتخاب کر لیا تھا، اور اس وقت پاک فوج کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں سرفراز علی مرحوم، انہیں جنرل ضیاء الحق نے ٹاسک دیا وہاں جائیں وہ سارے ارینجمنٹس کریں. 1984 میں جب جنرل ضیاء الحق راجیو گاندھی کے پاس کرکٹ ڈپلومیسی کرنے کے لیے گئے تو یہ سارے ارینجمنٹس کر کے گئے تھے، اور پھر جب اس کو کہا کہ فوجیں واپس بلاؤ ورنہ میں یہ ایٹمی دھماکے کرنے لگا ہوں، فوجیں واپس گئی. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں. میں بتاتا چلوں پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا. 28 مئی 21 مئی پہلے تاریخ مقرر کی گئی، لیکن کچھ ارینجمنٹس میں ایشو آ رہے تھے، کچھ چیزیں تھیں ٹیکنیکل، کچھ قومی راز ہے، میں نہیں بتانا چاہتا، نہ میں کبھی بتاؤں گا کسی کو. میرے علم میں ہیں کچھ باتیں، میں کوئی کچا پولیٹیشین نہیں ہوں. بعض ہوتے ہیں نا عہدے سے محروم ہو جائیں تو بڑی بڑی وہ کیا میر جعفر میر صادق تک بھی ایسی باتیں بھی شروع کر دیتے ہیں. کچھ باتیں ایسی ہیں قومی مفاد میں، بطور جرنلسٹ بھی، بطور پاکستانی بھی میں ہمیں بتانا ہی مناسب نہیں. وہ ہوا پھر 28 مئی مجھے مشاہد حسین سید صاحب نے واقعات دو بتائے تھے، کیونکہ وہ اس وقت چیف اسپوکس مین تھے گورنمنٹ آف پاکستان کے، اور بڑا مؤثر انہوں نے کیس لڑا تھا کہ ان کو نواز شریف صاحب نے فون کیا گرین پہ کہ مشاہد صاحب مبارک ہو، ایٹمی دھماکے ہو گئے، اب پریس کانفرنس رکھنی ہے، اناؤنسمنٹ کرنی ہے. یہ ہو گیا، اور میں ساری رات نہیں سویا کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. اللہ نے بڑا کرم کیا ہے. پھر ایل کے اڈوانی، آج کل راج ناتھ ہے نا، امیت شاہ ہے مودی کا، تو واجپائی کا ایل کے اڈوانی ہوتا تھا. اس نے دھمکی دی ہم کشمیر پہ قبضہ کرنے لگے ہیں، ہم ایٹمی پاور بن گئے ہیں. اسی تکبر کا مظاہرہ کیا تھا جیسا ابھی مودی نے کیا تھا. تو 28 مئی کو دھماکے ہو گئے. ہم وزیر اعظم ہاؤس میں موجود تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ. دھماکوں کا اعلان کیا گیا، پریس کانفرنس ہوئی، شہباز شریف صاحب بطور چیف منسٹر وہاں آئے ہوئے تھے.
وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی. تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں, غلام اسحاق خان کا اگر ذکر نہ کریں تو یہ بھی بڑی زیادتی والی بات ہو جائے گی. ان کا بھی بڑا کلیدی کردار تھا. آغا شاہی, صاحبزادہ یعقوب علی خان, یہ بڑے شخصیات تھیں جن کا بڑا رول رہا ہے بہت سے معاملات میں. تو پاکستان کو محفوظ بنایا نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کر کے. وہ کلنٹن کی بات آتی ہے نا, $5 ارب کی پیشکش کی, نواز شریف نے کہا نہیں میں نہیں لیتا. پھر کلنٹن سے دوستی ہو گئی. تو نواز شریف کی کلنٹن سے دوستی کی کیا وجوہات تھی ناظرین؟ وہ بھی میں راز آج کھول دیتا ہوں. 2 وجوہات تھیں. ایک مونیکا لیونسکی کا سکینڈل ہوا تھا جب بل کلنٹن پریزیڈنٹ تھے, اور 97 میں UN جنرل اسمبلی کی کوریج کے لیے میں گیا تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ. تو بل کلنٹن صاحب سے ہمارا بھی آمنا سامنا ہوا تھا. میں بعد میں ہیلری کلنٹن سے بھی 2-3 مرتبہ امریکہ میں ملا ہوں. تو انہوں نے, نواز شریف صاحب نے کیا کیا تھا؟ نواز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم کلنٹن صاحب کو خط لکھا تھا کہ اس سکینڈل کے حوالے سے میں آپ سے یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں, اس میں یہ ہے وہ اس نے ریکگنائز کیا. خط ابھی تک کلنٹن صاحب کے پاس موجود ہے. پھر دوسری وجہ ہے کیوں کہ نواز شریف نے اتنی بڑی آفریں ٹھکرائیں, دھمکیاں ٹھکرائیں, ایٹمی دھماکے کیے پاکستان کے مفاد میں. تو کلنٹن نے کہا کہ اگر آپ کی جگہ میں پاکستان کا صدر ہوتا تو میں بھی یہی کرتا جو آپ نے کیا ہے. اور ان 2 وجوہات پہ انہوں نے, ان کے بہت ذاتی تعلقات بن گئے. اور پھر جب جنرل پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا ناظرین, تو بچانے سعودیوں کے علاوہ کون آیا تھا نواز شریف کو؟ کلنٹن آیا تھا. صدر کلنٹن نے ہمارے وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے دادا جسٹس رفیق تارڑ صاحب اس وقت صدر تھے. کلنٹن نے کیا کہا؟ پرویز مشرف کو میز سے اٹھا کے سائڈ پہ لے گئے کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ پھانسی دینے کی پلاننگ کر رہے ہیں نواز شریف کو, آپ ان کو رہا کریں. اور پھر سعودیہ آیا اور سارا سلسلہ شروع ہوا. وہ بہت سے واقعات ہیں, وہ پھر کسی ٹائم. تو یہ ہوتی ہے بات. میں ہی ہے, شہباز شریف کا ذکر نہ کریں تو وہ اب زیادتی ہو جائے گی. ایک بھائی نے 1998 میں پاکستان کا دفاع مضبوط کیا, ناقابل تسخیر بنایا. چھوٹے بھائی نے 27 سال کے بعد 10 مئی کو جنگجو وزیر اعظم کا کردار ادا کیا. گو کہ لڑتی فوج ہے, لیکن فیصلے تو پھر سیاسی قیادت کرتی ہے نا. اگر شہباز شریف کہہ دیتا جنرل عاصم منیر صاحب کو نہیں انڈیا نے کر دیا, میزائل کر دیا, آپ بیان بازی کریں, جیسے وہ 2019 میں نہیں ہوا تھا 5 منٹ کے لیے جی کشمیر کا جھنڈا لہرا دیں, جھنڈا بھی پکڑنے سے انکار کر دیا تھا. فردوس عاشقوان اسے قصہ سن لیجئے گا. مظہر برلاس صاحب ہمارے صحافی بھائی ہیں, کالم نویس سینئر, ان سے سن لیجئے گا ناظرین, وہ بتا چکے ہوئے ہیں. تو ایسا ہے. تو شہباز شریف صاحب نے 10 مئی کو جو فیصلہ کیا وہ بھی تاریخ میں ایک نمایاں ہمارا, اور پاکستان کا وقار بلند ہوا. اب پوری دنیا میں شہباز شریف ہوں, فیلڈ مارشل عاصم منیر ہوں, ان کو ڈنکا بج رہا ہے. ایران دیکھیں گئے تو کیا ہوا, آذربائیجان گئے تو کیا ہوا, ترکیہ گئے تو کیا احترام ملا. تو یہ ہسٹری ایک ہوتی ہے نا, لیگیسی ہوتی ہے لے کے چلنے والی. تو یہ ناظرین چند گزارشات تھیں, چند ماضی کے واقعات تھے. اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو میں بہت پسند کرتا ہوں, کہ ان سے بہت ملاقاتیں ہیں میری, لیکن جب ان کی وفات ہوئی تو
کتنے افسوس کی بات ہے کہ نہ اس وقت کا صدر ان کے جنازے میں گیا، نہ اس وقت کا وزیر اعظم ان کے جنازے میں گیا، نہ اس وقت کا آرمی چیف ان کے جنازے میں گیا. تو یہ افسوسناک واقعات ہوتے ہیں، لمحات ہوتے ہیں. اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے جو قربانیاں دیں، جو ان کے ساتھ مشرف دور میں ہوا، وہ بھی قصہ کسی ٹائم میں سناؤں گا. بات لمبی ہو جاتی ہے، پروگرام کا وقت کم ہوتا ہے. تو میں اس وقت آخر میں ان قومی شخصیات جنہوں نے پاکستان کا دفاع مضبوط کیا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، غلام اسحاق خان صاحب، میاں محمد نواز شریف صاحب، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، ڈاکٹر اشفاق صاحب اور دیگر گمنام ہیروز ہیں، ان سب کو سلوٹ مارتا ہوں اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. تو انشاءاللہ ناظرین، جلد آپ سے کسی اور پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.